شب بارات شبان المعظم کے مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو بہت زیادہ برکت اور فضیلت والی ہے۔ اس رات کو شب بارات کی رات کہا جاتا ہے، جو کہ چاند کی 15 تاریخ کو آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سورہ دخان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی مشکلات میں گھرا ہوا میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور ہے کوئی ایسا۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق ہونے تک فرماتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی عزت کرو۔ اس رات جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جو تم میں سے 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ پورے سال کا حساب کتاب کرتا ہے کہ کون سا بچہ پیدا ہوگا، کون مرے گا۔ اس رات بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں اور رزق کی تقسیم بھی اسی رات کو ہی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی رات ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور مشرک کے سوا سب کو بخش دیتا ہے، اور ساحر، کاہن اور زانیوں کو نہیں بخشتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، سوائے مشرک اور اس شخص کے جو اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھے۔ اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اپنی بخشش کا سامان جمع کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔